عید کی بھائی بسم اللہ کرتے ہیں. ہاں جی جی اب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی جی. اس پی پی ٹی کو کھول لیجیے گا پلیز، میں نے سینڈ کیا پی ڈی ایف کو. بس ایک سیکنڈ نا. بڑی اچھی بڑی فینسی ڈیزائن کی ہے آپ نے. سٹارٹ کرتے ہیں. چلو ہاں یہ آ رہی ہے اسکرین پر. جی نیچے ٹھیک ہے. بس یہاں پہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے بھائی؟ یہاں پہ رک جائے. جی جی بسم اللہ جی الرحمن الرحیم. جی میں جو پچھلی دفعہ جو میں نے بات کی تھی شیخ کیا نام ہے سرفراز صاحب سے، تو وہ جو پچھلے دفعہ میرے عید کے کہ اس کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے، اسی پر جو ہے پورا ٹائم ختم ہو گیا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ عید جو ہوتا ہے وہ صرف فیسٹیول ہوتا ہے، اس کو جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میں اس کا میں میننگ لے کر آیا ہوں، فیسٹیول اور ریکوائرنگ سیلیبریشن. یعنی آپ اس کو ایز اے فیسٹیول بھی لے سکتے ہیں اور ایز اے سیلیبریشن منانا یعنی خوشی منانا، یعنی خوشی کے آپ اس کو معنی بھی لے سکتے ہیں. تو یا تو آپ فیسٹیول بھی لے یا تو سیلیبریشن بھی لے، تو ہم اس کو ایز اے سیلیبریشن لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہوگی جی. اور اس کو نیچے کر دیجیے گا. نہیں ایک منٹ یہیں پہ رک جائیں آپ، ایک منٹ آپ یہیں پہ رک جائیں. ایک پہلے اپنا موقف آپ واضح کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد منائی ہے یا نہیں منائی؟ پہلے اس کو کلیئر کر لیں ہم لوگ، تاکہ سمجھ میں آئے نا کہ ہم آپ سے بات کس بات پہ کر رہے ہیں. دیکھیے میں یہیں پہ جا رہا تھا کہ رسول اللہ نے منایا پھر صحابہ نے منایا یا نہیں منایا، اس پہ بات کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں نا یہ مطلب عید کو آپ ایسا سیلیبریشن لے سکتے ہیں. آپ اس کو مان رہے ہیں نا بھی، پچھلے دفعہ ہم نہیں مان رہے تھے اس لیے میں بول رہا ہوں. بھائی عید کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عید کا لٹرلی معنی کیا ہے؟ لٹرلی معنی کیا ہے عید کا؟ دیکھیے نا لٹرلی مینس ا فیسٹیول اور ریکوائرنگ سیلیبریشن، یعنی آپ اس کو دونوں کہہ سکتے ہیں. عید جو ہے نا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے اچھے سے اس کو نا تحقیق نہیں کی کبھی. جب اگر آپ کو کسی عربی لفظ کا اگر معنی جاننا ہوتا ہے نا، تو آپ ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو عید کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ عاد یعودو. عاد یعودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر کے آنا. سنا ہے کبھی آپ نے عاد یعودو؟ لوٹنا ہے نا. تو عید کا مطلب ہوتا ہے ایک فکس دن جو ہر سال لوٹ کر کے آتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو عید میں تو اس کا انکار ہی نہیں کر رہا کہ عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، میں تو خود کہہ رہا ہوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پر سیلیبریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی کوئی دن نہیں سیلیبریٹ کر لیا جاتا ہے. اس کا ایک فکس دن ہوتا ہے، اس فکس دن میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے. صرف خوشی منانے کو عید نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ایک فکس دن میں خوشی منانے کو عید کہا جاتا ہے جو ہر سال لوٹ کر کے آتی ہے. عید الفطر ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ایک فکس ڈیٹ ہے، اس فکس ڈیٹ میں خوشی منائی جاتی ہے. عید الفطر کا ایک فکس ڈیٹ ہے، ایک شوال کا دن. عید الاضحیٰ کا ایک فکس ڈیٹ ہے 10 ذو الحجہ کا دن. تو اس میں صرف خوشی منانا کے معنی نہیں پائے جاتے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ عید میں خوشی منائی جاتی ہے، پر خوشی منانے کے ساتھ ساتھ زیادہ جو اس کے معنی پائے جاتے ہیں. ہر خوشی منانے کو عید نہیں کہا جائے گا کہ میں بھائی آج میرے بچے کو پیدائش ہوئی اور آج میں خوش ہوں یا خوشی منا رہا ہوں تو میں کہہ دوں کہ یہ عید کا دن ہے. عید میں اصل چیز یہ پائی جاتی ہے کہ ایک فکس دن ہوتا ہے، ہر سال اس دن خوشی منائی جاتی ہے. تو دو چیزیں، صرف خوشی منانے کی دلیل آپ مت دیں، ہر سال اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. آدھا یعودو یعنی ہر سال وہ دن لوٹ کر کے آتا ہے. دو چیزیں ہیں یہ. اب میں بول رہا ہوں تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب 12 ربیع الاول آتا تھا اللہ کے رسول خوشی مناتے تھے؟ ہاں یا نہ؟ جی چلیے اس پی پی ٹی کو دکھا دیجیے، میں بتا رہا ہوں اس پی ڈی ایف کو کھول. ارے بھائی آپ کا موقف تو واضح ہو پہلے نا کہ ہم کس بات میں بات کر رہے ہیں. آپ کا اسٹینڈ تو کلیئر ہونا چاہیے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ ثابت کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 12 ربیع الاول کو عید مناتے تھے؟ ایسا ثابت کرنا جا رہے ہیں آپ؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے نا، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت کا اظہار کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ نے اس کام کو کیا یا پھر نہیں کیا، یا پھر اس کام کا حکم رسول اللہ نے دیا یا پھر نہیں دیا. اس کی میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. محبت کے اظہار کی بات نہیں ہے. نہیں دیکھو آپ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بات صحیح ہونی چاہیے. یہاں مسئلہ محبت کی اظہار کا نہیں، مسئلہ عید منانے کا ہے کہ دین کے اندر عید منانے کے لیے کیا رسول اللہ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے؟ عید آپ بغیر دلیل کے بھی منا سکتے ہیں.
بالکل خوشی بغیر دلیل کا منا سکتے، خوشی جو ہے نا بغیر دلیل کے منا عید، سکتے ہیں کہ پھر آپ بار بار دیکھو میں نے آپ کو ابھی عید کا معنی بھی واضح کر دیا. عید کا معنی ہوتا ہے ایک فکس دن میں خوشی منانا. جو میں نے یا تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ رد کر دیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عید کا معنی ہوتا ہے ایک فکس دن میں ہر سال خوشی منانا، یہ معنی صحیح ہے کہ نہیں عید کا؟ دیکھیے صحیح ہے نا، ہم بھی تو ایک فکس دن میں خوشی منانا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں عید آپ کی مرضی سے منائی جائے گی یا رسول اللہ کی مرضی سے منائی جائے گی؟ کیا آدمی کو اجازت دے دی گئی ہے جب اس کی مرضی میں ہو کوئی بھی عید کا دن گڑھ سکتا ہے وہ رسول اللہ کی محبت میں؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ انسان کو رسول اللہ کی محبت میں جب وہ عید کوئی خوشی کا دن منانا چاہے وہ گڑھ لے اور منائے؟ ایسا اجازت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ یہ دیکھیے اب آپ بولتی ہے، اب میرے کو ایک حدیث دکھانا ہے، آپ پہلے اس کو پی ڈی ایف کو لے کر آئے. نہیں بھائی موقف واضح کریں آپ پہلے نا، آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ موقف بالکل کلیئر ہے، میں بتا دے رہا ہوں سبھی. آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں، میں خوشی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں فکس دن میں خوشی منانا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. رسول اللہ کی بھائی ہمارا آپ کے اس پہ تھوڑی اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہونا چاہیے. ہاں آپ جو ہے فکس میں بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اگر فکس کرنا نہیں چاہے تب بھی کر سکتے ہیں، میرا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے، اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید منانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، آپ جتنی چاہیں عید دین کے اندر گڑھ لیں. نہیں، عید منانے کے لیے نہیں. اگر آپ عید اس دن کیا کر رہے ہیں نا، دیکھیے اس دن اگر آپ رسول اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تب آپ منا سکتے ہیں. اس دن اگر آپ کوئی عید کام کر رہے ہیں تب آپ پھر وہی بات جا کر کے جو پچھلے ہفتے بات پھنسی تھی پھر وہی پھنسایا ہوا ہے آپ نے. میں آپ سے بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت جو چیز اختلاف نہیں ہے، جس چیز پہ اختلاف نہیں آپ وہ بار بار کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ عید سیلیبریٹ کرنے پہ اختلاف ہے نا، ہمارا آپ کا اختلاف ہے عید کے سیلیبریشن پہ. آپ نے ایک نئی عید ایجاد کر لی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا، اس کے لیے رسول اللہ کی اجازت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ آپ اپنی مرضی سے عید ایجاد کر لیں گے؟ اس دن کو ہم عید کا دن کہہ سکتے ہیں نا، اسی کے لیے میں پروف دے رہا ہوں. اس کا پی ڈی ایف کو لے کر آئیے نا پلیز، میں بول رہا ہوں. آپ یہ 12 ربیع الاول کو عید کہہ سکتے ہیں، اس کی دلیل دے رہے ہیں آپ. ایک منٹ بھائی، آپ پی ڈی ایف تو آپ کم دیکھیں گے، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دین میں ایک نئی عید ایجاد کی جا سکتی ہے بغیر رسول اللہ کی اجازت کے، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ میں صحیح سمجھاؤں؟ دین میں رسول اللہ کے پیدائش کے دن کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے. میرا یہ موقف ہے، اور اس کا میں ابھی دلیل دوں گا. آپ بولیے، پی ڈی ایف لے کر آئیے. عید کا دن کا مطلب آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، جو میں جب جملہ بول رہا ہوں یا تو وہ صحیح ہے یا تو وہ غلط ہے. دین میں ایک نئی عید اپنی مرضی سے گڑھی جا سکتی ہے رسول اللہ کی اجازت کے بغیر. آپ الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. رسول اللہ کی اجازت کے بغیر دین میں نئی عیدیں ایجاد کی جا سکتی ہیں، ہاں یا نا؟ یہ کوئی نئی عید ایز اے شرعی عید ہے ہی نہیں، اس کو ایز اے خوشی کا دن منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیے اگر کوئی چیز فرض ہے نا، یا پھر اگر کوئی چیز سنت شرعی عید نہیں ہے مطلب غیر شرعی عید ہے. ایک منٹ، شرعی عید نہیں ہے مطلب غیر شرعی عید ہے نا؟ ہاں، شرعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض نہیں ہے. شرعی کا مطلب میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے کوئی فرض یا پھر کوئی سنت، یہ مستحب کے لیے جو ہے اس لیول کی دلیل چاہیے نا. اب آپ اس کو ایز اے فرض والی دلیل مانگیں گے کہ آپ دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں ہے یا پھر حدیث میں کہاں ہے. جو چیز یعنی مستحب چیزیں خود سے گڑھی جا سکتی ہیں، اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. مستحب عید اپنی طرف سے آپ گڑھ لیں. اس کے لیے میں آپ کو دلیل دکھا رہا ہوں نا. آپ زید بھائی آپ دکھائیے نا پی ڈی ایف. ارے بھائی آپ پہلے تو موقف اپنا واضح کریے، آپ کس چیز کی دلیل دکھا رہے ہیں؟ پہلے ہم آپ کا موقف سمجھیں گے، پھر آپ کی دلیل پہ غور کریں گے نا. مستحب عیدیں اپنی طرف سے گڑھی جا سکتی ہیں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ موقف ہے آپ کا. دیکھیے مستحب عید نہیں، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں نا کہ رسول اللہ کی محبت میں، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی محبت کے میں آپ جو ہے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کہ اس دن کو صحابہ نے منایا نہیں یا پھر نہیں منایا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا حکم رسول اللہ نے دیا یا نہیں. وہی تو بات کر رہا ہوں بھائی میرے بھائی، میں وہی جو آپ بول رہے ہیں اسی کو تو میں بول رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مستحب عیدیں اپنی طرف سے گڑھی جا سکتی ہیں، اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میرے کو پرابلم آپ کی لفظ جو ہے نا گڑھی ہے، اس میں یہاں پر یس اور نو کا آنسر میں آپ کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، آپ جو چاہ رہے ہیں میں آپ کو یس اور نو کا آنسر دوں. میں یہاں پر آپ کو سوال جواب کرنے نہیں آیا، کیونکہ پھنس جائیں گے آپ. اگر آپ دے دیں گے یس یا نو میں تو پھنس جائیں گے، یہی چیزیں نہیں دے سکتے نا. یس اور نو میں دیکھیے ہر چیز یس. اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، گڑھی نہیں بولتا ہوں میں، گڑھی نہیں بھائی. دین دیکھو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو عید آسمان سے نازل ہوگی یا تو زمین پر گڑھی جائے گی، کہ تیسرا کوئی آپشن بھی ہوتا ہے. دیکھیے ہر چیز کا جو ہے نا آنسر. ہم لوگ جو دو عید مناتے ہیں یہ آسمان سے اتری ہے. آپ جو کہہ رہے بھائی، میں گڑھی کیوں بول رہا ہوں؟ ہم جو دو عید بناتے ہیں وہ آسمان سے اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. آپ جس عید کی بات کریں وہ زمین پہ گڑھی گئی ہے. تو آپ کو گڑھی سے پرابلم کیوں ہے بھائی؟ گڑھی ہوئی عید کو گڑھی ہوئی نہیں بولیں گے نا. میں گڑھی نہ بولوں کیا بولوں؟ چلو میں گڑھی نہیں بولتا ہوں، کیا بولوں گڑھی کی جگہ پر؟ تیسرا کی چیز کیا چیز ہوتی ہے؟ دین یا تو دین کا یا تو انزال ہوتا ہے یا تو ایجاد ہوتی ہے. بات نہیں ہو پائے گی.
मेरे भाई आप इस टाइमर लगाइए प्लीज, मैं अपना बात रखना चाह रहा हूँ ना, आप लोग बोलने नहीं दे रहे, आप बस क्वेश्चन एंड आंसर। आप अपना दावा ही नहीं पेश, आप दावा ही नहीं सही से पेश कर रहे हैं सर। देखिए मैं दावा ये कर रहा हूँ, मैं दावा ये कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जिस दिन पैदा हुए उस दिन खुशी मनाने, और उस दिन को ईद कहा जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, और उस दिन खुशी मनाया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसकी मैं दलील आपको दूंगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, ये उसूल का पहले उसूल, अरे भाई पहले उसूल साबित हो ना, एक रसूलुल्लाह की पैदाइश का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये आपने एक ईद गढ़ी। भाई देखो, दो ही चीजें हो सकती हैं, जिस चीज को आप दीन समझ रहे हैं, या तो उसका इंजाल होगा या तो उसका ईजाद होगा, या तो अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है या तो जमीन पर ईजाद किया गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, चलो गढ़ी नहीं बोलता मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दीन में एक नई ईद ईजाद की जा सकती है, मुस्तहब ईद ईजाद की जा सकती है बगैर रसूलुल्लाह की इजाजत के। ये आपका दावा है? देखिए दीन में एक नई ईद मतलब क्या, आप इसको ईद का दिन कह दे रहे हैं ना, आप बिल्कुल ऐसा दिन ला सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, आपने ईदों का ईद लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? आप ईद कह रहे हैं भाई, ईदों की ईद आपने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना, ईद का दिन उसको कहा जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसका मैं आपको दलील दूंगा ना, आप उसको लेकर आइए पहले। जायद भाई आप पीडीएफ नहीं, ईद का दिन, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि वो ईद का दिन नहीं है, लेकिन आप उसको ईद का दिन कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? वो ईद नहीं है पर आप उसको ईद कह रहे हैं, वो ईद है ना? ईद का दिन है, ईद है ना? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपका दावा ये है कि दीन में मुस्तहब ईद ईजाद की जा सकती है बगैर रसूलुल्लाह की इजाजत के। सही समझा मैं आपका दावा? बिल्कुल, अगर उस दिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इजहार हो तो की जा सकती है। जी चलिए आगे। एक मिनट, हाँ वो, अरे क्या होगा वो मसला नहीं है, मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि नई ईदें दीन के अंदर ईजाद की जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, क्या होगा उस दिन, यही मेन मसला है ना, ये मैं आपको प्रूव करूंगा। नहीं, मेरे लिए वो मसला नहीं है। आप उस दिन कुरान पढ़ें, हम तो कहते हैं आप ईद का दिन तय करके उस दिन कुरान पढ़ेंगे तो भी गुनाह मिलेगा आपको, सीरत पढ़ेंगे तो भी गुनाह मिलेगा, दरूद पढ़ेंगे तो भी गुनाह मिलेगा। ईद का दिन एक काम कीजिए कि आप उसको ईद का दिन मत बोलिए, मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसको। अरे आप लोग बोल रहे हैं, मुझको बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ईद तो आप बोल रहे हैं, आपने ईदों की ईद लिखा हुआ है, आप बोल रहे हैं मुझे मैं नहीं बोलो। मैं तो बोलता ही हूँ ना, मैं तो बोलता ही हूँ, और ईद का दिन मैं इसलिए बोलता हूँ खुशी का दिन है, इसीलिए तो हम रद्द कर रहे हैं ना। बिल्कुल, इसीलिए तो हम रद्द कर रहे हैं ना, आप मुझ पर क्यों डाल रहे हैं भाई? मैं थोड़ी ईद बोल रहा हूँ, ईद आपने तय की हुई है। देखिए चलो ठीक है, आपका दावा वाज़ेह हो गया, आप ये बोल रहे हो कि दीन में मुस्तहब ईद बगैर रसूलुल्लाह की इजाजत के ईजाद की जा सकती है। चलिए दलील दीजिए इसकी। बिल्कुल, उस दिन अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इजहार होगा तो ये मेरी बात को याद रखिएगा। चलिए अब हाँ आपको ये पीडीएफ जी नीचे कर दीजिएगा भाई इसमें। जी ये हदीस है वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जुमे को भी ईद का दिन कहा, ठीक है। ये एक हदीस का दिन है, ये एक हदीस है सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1098। अभी ये जो जुमे को ईद का दिन कहा गया, वो ईद का दिन क्यों कहा गया, ये नीचे लिख चलिए, उसका वजह आपको नीचे मिलेगा, उसको नीचे कर दीजिए प्लीज, और नीचे कीजिएगा जी। जी बस यहाँ पर रुक जाइए। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 854 है, ठीक है। तो जुमे को ईद का दिन क्यों कहा गया, आप देख सकते हैं इसमें रीजन, द बेस्ट डे ऑन व्हिच द सन हैज राइजन इज फ्राइडे, ऑन इट आदम वाज क्रिएटेड। इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसलिए जो है इस दिन को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो है ईद का दिन कहा, ठीक है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसलिए इस दिन को ईद का दिन कहा गया। अब आदम अलैहिस्सलाम से जो बड़ा मर्तबा है वो रसूलुल्लाह का है, ठीक है। बिल्कुल ये हर कोई मानता है कि आदम और सारे नबियों से बड़ा मर्तबा जो है रसूलुल्लाह का है। तो चूंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस दिन तख्लीक हुई, जिस दिन वो जो है जन्नत में दाखिल हुए, उस दिन को ईद का दिन कहा गया। तो जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई, उस दिन को भी ईद का दिन कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो उसका तर्जमा पढ़िए पहले, आयत का हदीस का तर्जमा पढ़िए। तो ऐसा खेल मत खेलिए, तर्जमा पढ़िए तो आयत का नहीं, तो आप तर्जमा गलत कर रहे हो अपना भाई, आप कुछ बोल कुछ और रहे हो और तर्जमा कुछ और कर रहे हो। तो तर्जमा पढ़िए आप स्क्रीन में। हाँ आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, इस दिन को ईद का दिन इसलिए कहा गया, कहां है हदीस के अंदर कि इस दिन को ईद का दिन इसलिए कहा गया? हदीस के अल्फाज हैं, क्या बोल, अरे एक जगह आप कह रहे हो, आप ये हदीस पेश करके कह रहे हो इस दिन को ईद का दिन इसलिए कहा गया। इस हदीस में ये कहां लिखा है कि इस दिन को ईद का दिन इसलिए कहा गया? अरे देखिए, अभी ऊपर वाली हदीस पे भी आ रहा हूं मैं, जो है ना लॉजिकल है, सुनिए ये बिल्कुल लॉजिकल है। हदीस में नहीं है ना, आप अपनी लॉजिक, यानी हदीस में नहीं है ना, जो आप दावा कर रहे हो वो हदीस में नहीं है, आप अपनी लॉजिक लगा रहे हो ना। क्लियर है ना, आप मेरी बात सुनिए। ये इतना ही क्लियर है जितना ए इज इक्वल टू बी
اگر A is equal to B ہے نا اور B is equal to C ہے تو A is equal to C ہوتا ہے. کتنا بھی کلیئر حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہے جو آپ بول رہے تھے, جو آپ بول رہے تھے وہ حدیث میں نہیں ہے نا کہ جمعہ کا دن اس لیے کہا گیا. آپ اس کو نہیں مانیں گے نا. ارے جمعہ کی اس کے علاوہ 10 اور فضیلتیں ہیں, جمعہ کی اس کے علاوہ 10 اور, ابھی تو میں پچھلی والی حدیث پہ بھی آ رہا ہوں. صرف آپ جو بول رہے تھے اس حدیث میں کہ اللہ کے اس دن کو عید کا دن اس لیے کہا گیا, یہ تو حدیث کے اندر نہیں لکھا ہے نا, یا آپ اپنا قیاس لگا رہے ہو. بہت ساری فضیلت اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہوں گی, لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی کا تخلیق ہوئی ہے, یہ باقاعدہ حدیث میں آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی یہ وجہ ہے اور یہ مین وجہ ہے. تو یہ چونکہ مین وجہ ہے تو اس دن حضرت آدم علیہ السلام کا جس دن تخلیق ہوا اس دن کو عید کا دن کہا گیا. ٹھیک ہے, تو جو آدم علیہ السلام سے جن کا بڑا مرتبہ ہے, جو نبیوں کے سردار ہے رسول اللہ, جن کا جب ان کی آمد ہوئی نا تو اس دن کو بھی عید کا دن مطلب خوشی کا دن کہا جا سکتا ہے. اب یہ بات ہوگی. اب میں عید کا آگے آئیے نیچے. اب میں نہیں آگے نہیں, ارے ایسے تھوڑی چلے گا بھائی, ایسے تھوڑی چلے گا. ثابت کریے جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا. چلیے ابھی پہلی حدیث جو آپ نے پیش کی اس پہ آئیے. یہ حلوہ نہیں آپ یہاں بولے چلیں آگے چلے, پہلے جو دکھایا اس کو ثابت تو کریں. یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث ابھی آپ نے پہلی حدیث پیش کی کہ جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے, ترجمہ کریے تو ذرا اس کا. ایسے ہوا میں نہیں چلے گا یہ, آپ ایسے کوئی اناڑی لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ کچھ بھی بول کے چلے جائیں. ترجمہ کریے حدیث کا, کیا لکھا ہے حدیث میں. ہاں ایک لفظ کا ترجمہ کریے. چلیے ایک لفظ کا ترجمہ ابھی اسی حدیث سے دیکھیے میں عید میلاد کا غلط ہونا ثابت کرتا ہوں. چلیے ترجمہ کریے حدیث کا. میں انگلش ٹرانسلیشن پڑھوں گا, میں یہاں پر عربیہ بھی سیکھنا. انگلش ٹرانسلیشن پڑھیے. سنیے, the messenger of Allah sallallahu said, this day is an Eid, which yani festival which Allah has ordinated for the Muslims. Whoever comes to Friday, who ordinate bath and he, dear brother, kya bolte? I am asking who ordinate? Allah. Who has ordained? Allah کیا لکھا ہے اس کے, who has ordinate? ہاں اللہ سبحان اللہ. عربی میں پڑھتے ہیں, میں انگلش میری کمزور ہے, میں آپ کو عربی ترجمہ کر کے سنا دیتا ہوں. ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین, یہ دن عید کا دن ہے, اور کس نے اس کو عید کا دن بنایا ہے؟ جعلہ اللہ للمسلمین, اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. کیا پتا چلا حدیث سے؟ عید کا دن کون بنائے گا؟ دیکھیے آپ پوری بات رکھ لیجیے, پھر میں بولوں گا. پوری بات رکھیے پہلے. ارے بھائی آپ ترجمہ کر رہے ہیں, میں خالی پوچھ رہا ہوں. جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس بات کی دلیل کے طور پہ, دیکھو میں نے اس سے پہلے آپ سے پوچھا تھا, آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مستحب عید اپنی طرف سے طے کی جا سکتی ہے, اس کے لیے رسول اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عید اللہ تعالیٰ طے کرے گا. اس میں تو لکھا جعلہ اللہ للمسلمین. سنیے میں اس حدیث کو جو ہے نا, میں اس حدیث کو اس بات کی دلیل سے لے کر آیا ہی نہیں ہوں کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ثابت کریں گے یا پھر صحابی. میں اس چیز سے اس حدیث کو صرف اس لیے لے کے آیا تھا دکھانے کے لیے کہ اس کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے. باقی میں آپ کو نیچے کہا جا سکتا کیوں ہے, بس کیوں کہا جا سکتا ہے؟ خوشی میں کہا جا سکتا ہے, اور کوئی مسئلہ. ارے اس میں یہ لکھا ہے کہ خوشی میں کہا جا سکتا ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ خوشی میں کہا جا سکتا ہے لکھا ہے, خوشی میں کیونکہ اس میں کیا لکھا ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اس میں کیا, یہ حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ خوشی حضرت آدم کی تخلیق بھی تھی تو لوگوں نے اس کو عید کا دن بنا لیا. جمعہ کے دن کو عید کا دن کس نے قرار دیا یہ بتائیے؟ ارے آپ حدیث میں لکھا ہوا ہے, سامنے حدیث میں لکھا ہے, سامنے حدیث میں لکھا ہے کیوں عید کا دن کہا جاتا ہے. پھر سے میں پڑھ دیتا, پھر سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں بھائی. ان ھذا یوم عید, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے. جعلہ اللہ للمسلمین, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے. فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل, تو جمعہ کے دن جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے. تو یہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا ہے. اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ عید ہم اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے, عید تو اللہ تعالیٰ طے کرے گا. اس حدیث میں یہ کہا دلیل ہے کہ مستحب عید اپنی طرف سے گڑی جا سکتی ہے؟ ارے اس کی دلیل میں دے ہی نہیں رہا ہوں نا. میں اس کی دلیل دے ہی نہیں رہا ہوں. میں اس کی دلیل تو آپ کو نیچے دوں گا, آپ نیچے آئیے. جی دعویٰ آپ کا یہ تھا بھائی, دیکھو دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, یہ آپ گھما رہے ہو, آپ گھما رہے ہو, آپ صرف گھما رہے ہو. اس حدیث سے پہلے ایک بات بتائیے, اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ نہیں پتا چلی کہ جمعہ کے دن کو عید کا دن اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے بالکل قرار دیا, لیکن کیوں قرار دیا نا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس لیے قرار دیا. ہاں وجہ بتائیے, کوئی بھی وجہ ہو پر قرار دینے والا کون ہے؟
بالکل چلو میں مان لیتا ہوں حضرت آدم کی تخلیق کی وجہ سے عید کا دن قرار دیا، حالانکہ اگلی حدیث میں عید کا دن قرار دینے کی وجہ نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن میں آپ کا یہ دعویٰ وقتی طور پہ میں تسلیم کر لیتا ہوں. پھر بھی کسی دن کو عید قرار دینے کے لیے جو سبب ہوگا وہ بھی کون طے کرے گا؟ اللہ طے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے تو یہ پتا چل رہا ہے، یہ آپ کی دلیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہماری دلیل ہے. اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن کون سا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا، یہ آپ نہیں طے کریں گے. جو ہے اب بات سنیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس جمعے کو عید کا دن مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا، ٹھیک ہے. میں اس دلیل سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے جمعے کو عید کا دن کہا گیا، تو ٹھیک ہے، تو اس لیے اب یہ بالکل لاجیکل ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رسول اللہ کا ہے، تو اب اگر مرتبہ بڑا ہوتا ہے نا تو وہ ہر شعبے میں مرتبہ بڑا ہوتا ہے. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو خوشی کا دن کہا جا سکتا ہے نا، تو رسول اللہ کی آمد کے دن کو بھی خوشی کا دن کہا جا سکتا ہے. بس اس طریقے سے میں یہ پروف کر رہا ہوں. اب میں یہ اس میں پروف ہی نہیں کر رہا کہ بھائی یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھی، لیکن تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا تھی تو اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت آدم کی دن کو تخلیق کے دن کو عید کا دن قرار دے دیا تو کیوں نہیں رسول اللہ کی تخلیق کے دن کو عید کا دن قرار دے دیا؟ رسول اللہ کی کو بھی جو ہے رسول اللہ کے لیے بھی جو ہے نا خوشی منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. پھر وہی بات، پھر وہی خوشی منانے، وعدے میں خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے، میں بار بار اس کا جواب دے چکا ہوں. خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے، خوش ہونے کا ذکر ہے. خوشی منانے کے لیے کوئی دن اس میں طے نہیں کیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھو میں نے کیا کہا تھا، ایک دلیل پر بات کریں گے. اس دلیل سے میں نے اس لیے شروع میں آپ سے کہا کہ آپ دعویٰ کیا پیش کر رہے ہیں. آپ دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ دین میں مستحب عید بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے گڑھی جا سکتی ہے، ایجاد کی جا سکتی ہے. جو دلیل آپ نے دی اس سے یہ ثابت ہی نہیں ہو رہا، اس سے یہ ثابت ہی نہیں ہو رہا، اس سے الٹا ثابت ہو رہا ہے، اس سے کہیں یہ ثابت ہی نہیں ہو رہا. ارے بھائی وہ تو آپ بڑھ گئے ہوتے اگر میں نے نہیں پکڑا ہوتا، تو آپ تو جا رہے تھے آگے. اس دلیل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عید اللہ تعالیٰ طے کرے گا، آپ نہیں طے کر سکتے. یہ آپ کے دعوے کے خلاف ہماری دلیل ہے. پہلے ہماری دلیل کا رد کریے نا. ہماری دلیل یہ ہماری دلیل ہے بھائی کہ جعلہ اللہ للمسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن بنایا ہے. ہماری دلیل کا رد کریے آپ. سرفراز کا جی آپ سنیے، دیکھیے دوسروں کو سننا بھی جو ہے نا یہ آپ کے پیشنس لیول کو بتاتا ہے. پیشنس آپ میں کتنا ہے، آپ پہلے سننا کیجیے بات کو نا. میں اس حدیث سے یہ ارے بھائی بغیر سنے میں جواب دے رہا ہوں، میں آپ تو ترجمہ کروا رہا ہوں، بغیر سنے آپ کا جواب دے رہا ہوں. جواب کس کا دے رہا ہوں اگر سنا نہیں آپ کو تو میں نے. تھوڑا سا بات سن رہے ہیں اور آپ بولنے لگے. آپ دہرائیے مت ایک ہی بات، آپ ایک ہی بات دہرائیے نہیں. میں نے کیا کہا، آپ دعویٰ جو کر رہے تھے یہ دلیل اس کے برخلاف ہے. آپ جو دعویٰ کر رہے تھے نہیں کر رہا ہوں نا، میں اس دعوے کو اس دلیل سے پروف ہی نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کیوں اس دلیل سے اس کو ناپ رہے ہو نا؟ آپ میں بول رہا ہوں اس دعوے کو اس دلیل سے پروف ہی نہیں کر رہا ہوں. اس دعوے کو میں نے کہا تھا کہ عید کا دن منانے کے لیے جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ نے منایا نہیں منایا. اس دعوے کو جو ہے میں اس دلیل سے پروف ہی نہیں کر رہا ہوں. تو آپ اس دلیل سے کیوں؟ ارے صحابہ کو منانے کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ مستحب عید گڑی جا سکتی ہے. آپ نے اس کے اس لیے میں نے پوچھا آپ سے بار بار کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے دعویٰ پیش کیا پھر دلیل پیش کی. یہاں دلیل آپ کے برخلاف جا رہی ہے. ارے یہ دلیل نہیں دیا اس بات کو پروف کرنے کے لیے میں نے یہ دلیل نہیں دیا. کیا پروف کرنا چاہتے ہیں پھر آپ؟ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حدیث آپ نے کیوں پیش کی؟ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ چلو حدیث میں نے اس لیے پروف کیا تھا نا کہ اس دن کو خوشی کا دن کہا جا سکتا ہے. بس اس بات کو پروف کرنے کے لیے میں یہ حدیث پیش کیا تھا. کہا جا سکتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی، آپ کہا جا سکتا ہے کیوں بول رہے ہو؟ یہاں پہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا جا سکتا ہے کیوں بول رہے ہو؟ اس میں کہا جا سکتا ہے کا لفظ کہاں پر ہے؟ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. آپ دلیل کر دے رہے، آپ ثابت دے رہے ہو کہ کہا جا سکتا ہے. حدیث پیش کر رہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور کہا جا سکتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو ثابت پیش کر کے کہا جا سکتا ہے کیسے کہہ سکتے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے کہا ہے، لیکن رسول اللہ کی آمد میں بھی جو ہے نا اس دن کو خوشی کا دن کہا جا سکتا ہے. میں رسول اللہ کی آمد کے لیے بات کر رہا ہوں. کہا جا سکتا ہے کہ دلیل کہاں ہے؟ اس میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا. بھائی زید بھائی کیا میں بات غلط بول رہا ہوں؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے اور دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو جب تک اللہ تعالیٰ عید کا دن نہ قرار دے آپ نہیں قرار دے سکتے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں قرار دے سکتے، آپ یہ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اس میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے ایک دن کو. بھائی دیکھو عید الفطر کو بھی عید کا دن کہا جا، اس کی بھی ایک وجہ ہے. عید الفطر کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن قرار دیا، عید الاضحیٰ کو عید کا دن قرار دیا ہے. دونوں کو عید قرار دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو کسی وجہ سے عید کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا، اس کا مطلب نہیں کہ اس وجہ سے آپ کسی بھی دن کو عید کا دن قرار دے دیں گے. یہی تو مسئلہ ہے.
یہی تو مسئلہ ہے کہ وجہ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا تھا. اگر حضرت آدم کی تخلیق کا دن کو عید کا دن قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ کے نبی کی تخلیق کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ وجہ زیادہ تھی. پر جس عید کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا, آپ نہیں طے کریں گے. اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے, اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ دلیل یہ کیسے بن سکتی ہے؟ اگر یہ ہوتا کہ لوگوں نے کہہ دیا اس کو عید کا دن تب بات صحیح ہوتی, پر یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ دلیل کا ہے, یہاں پر تو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اس میں ہمارا اختلاف کا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی دن کو عید کا دن قرار دے گا تو ماننا پڑے گا. یہاں پر آپ ہم سے منگوا رہے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم تو مان رہے ہیں. جیسے آپ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں ویسے حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو بھی عید کا دن کہا ہے. چلو ہم مان لیں گے. چلو میں خاموش بیٹھا ہوں, آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے؟ جی آپ بہت زیادہ دیر بولتے ہیں, آپ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. آپ میری بات سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ اتنا ہی لاجیکل اور سیدھا بات ہے نا کہ اگر A is equal to B اور B is equal to C ہے نا تو A is equal to C ہوگا. آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا دماغ آپ کا اور دل جو ہوتا ہے نا اس میں اتنی لاجیکل بات. یہ جو A is equal to B A is equal to B and B is equal to C, تو A is equal to C میں نا آپ کا ڈسکنیکشن ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ کیا دیا ہے, یہاں پہ یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو عید کا دن مقرر کیا, برابر. اور دوسری حدیث میں کیا دیا ہے کہ جمعہ کے دن کیا کیا ہوا, آدم علیہ السلام بنائے گئے, جنت میں داخل کیے گئے, جنت سے نکالے گئے, جنت سے نکلے. تو اب یہاں پہ کوئی کہے کہ نہیں جنت سے نکلے نا وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جمعہ کے دن. جنت سے نکلے نا آدم علیہ السلام, نکالے گئے نا جنت سے, اس کی خوشی منا رہے ہیں ہم جمعہ کو. کوئی یہ کہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اس کی خوشی منا رہے ہیں. یہاں پہ یہ سب آپ کا اینالوجی ہے, یہ آپ کا A is equal to B is equal to C والا بالکل ڈسکنیکشن ہے. آپ اس میں پتہ نہیں کہاں پہ کیسے وہ فارمولا لا رہے ہیں. یہاں پہ سمپل بات جو شیخ سرفراز نے کہی ہے, جو مجھے لگتا ہے ایک ریکویسٹ کروں گا تاکہ ڈسکشن آگے بڑھے, آپ کو ایکسپٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن اللہ نے مقرر کیا. اگر آپ یہ بات کہہ دیں گے اپنی زبان سے جو اسی حدیث میں سامنے ہے تو کیا لاس ہو جائے گا مجھے بتائیے. آپ کیوں نہیں بول رہے اتنی سی بات, واٹس دا لاس؟ یعنی آپ بول دیجئے نا کہ ہاں جمعہ کا دن اللہ نے مقرر کیا, ایٹ لیسٹ ڈسکشن آگے بڑھے گا. جی جی دیکھیے بھائی, دو چیزوں میں فرق کریں, دو چیزوں میں فرق کریں. ایک ہوتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کسی بھی دن کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے. وہ یہاں سے چلے گئے, ڈائریکٹلی چلے گئے. یہ ایکسپٹ کر کے پڑھنے میں ان کو پرابلم تھا کہ اللہ نے مقرر کیا جمعہ کا دن. ان کو یہ بولنے میں پرابلم تھا کہ یعنی بول نہیں رہے تھے آپ کے پاس, میرے ریکویسٹ کرنے پہ بھی نہیں کہا اور غائب ہو گئے سیدھا. اب دیکھتے ہیں کہ امید کرتے ہیں وہ آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ. جی شیخ آپ بول دیجیے. اچھا میں اپنی بات بتا دوں, یہ میں نے اس لیے شروع میں ان سے کہا کہ اپنا دعویٰ واضح کر دیں. دعویٰ انہوں نے کیا کیا تھا کہ کوئی بھی مستحب دن عید کا, کوئی بھی مستحب عید گڑھی جا سکتی ہے بغیر رسول اللہ کی اجازت کے. دلیل جو لے کر کے آئے اس میں گڑھنے کا نہیں, اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن طے کیا ہے. یہ تو ہماری دلیل ہے کہ عید کا دن اگر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن نہیں کہا تو ہم اس کو عید کا دن نہیں مانتے. ہم کیوں جمعہ کے دن کو عید کا دن مانتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا. تو یہی تو بات ہے نا کہ جمعہ جو ہفتے کی عید ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرے گا. تو جب ہفتے کی عید اللہ تعالیٰ طے کرے گا تو سالانہ عید بھی اللہ تعالیٰ طے کرے گا. اچھا یہ دوسری حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی کھیل رہے ہیں. دوسری حدیث لائیے زید بھائی. جی اگر ہم اتنی باریکی سے نہ پکڑے نا تو یہ تو ایسے اپنے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. اس میں یہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی وجہ سے, اس میں تو عید کا ذکر ہی نہیں شیرے سے. اس میں تو ہے خیر و یومین طلعت علیہ الشمس, بہترین زمانہ بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا. یوم الجمعہ وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم, اس میں آدم پیدا کیے گئے. وفیہ ادخل الجنہ, اسی میں جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا, اسی سے نکالے گئے. اس میں تو عید کا سرے سے ذکر نہیں ہے. تو یہ جو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک حدیث کو دوسری حدیث سے, تو یہ تو اس میں وہ کنیکٹیویٹی نہیں ہے نا. عید کا دن ہے وہ دوسری روایت میں, اس میں وضاحت نہیں ہے کہ اس کو عید کا دن کیوں قرار دیا گیا. اس حدیث میں اس کے فضائل ذکر ہیں جمعہ کے, یا جمعہ میں ہونے والے واقعات ذکر کیے گئے, پر اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اسی وجہ سے وہ عید کا دن قرار دیا گیا. اس میں اس کا ذکر نہیں ہے یہ. اور وہ دونوں حدیثوں کو سرسری انداز میں پیش کر کے اور اپنا دعویٰ بیان کر کے اور جو ہے نا وہ گزر جانا چاہتے تھے. اب ہم جب آپ غلط بات کرو گے تو ہم روکیں گے نا آپ کو, ٹھہر کر کے آپ کی دلیلیں سمجھیں گے نا کہ آپ آؤ یہاں پہ تقریر کر کے چلے جاؤ, ہم خاموشی سے سامعین کی طرح بیٹھ کر کے سنتے رہیں. یہ کوئی بریلویوں کی مجلس تھوڑی ہے کہ آپ امام صاحب ہیں پگڑی لگا کر کے آئیں اور جو بولیں اور ہم بھولے والے سامعین کی طرح خاموشی سے سن کر کے سر ہلا دیں. بھائی یہ اہل حدیثوں کی مجلس ہے, آپ جہاں دلیلوں سے بات ہوگی اور جو دلیل دی جائے گی اس پر گفتگو ہوگی, گفت و شنید ہوگی, مباحثہ ہوگا,
دلیلوں کو پرکھا جائے گا جو آپ دے رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ آپ کی دلیل کے موافق ہے کہ نہیں، اور آپ کی دلیل آپ کے دعوے کی موافق ہے کہ نہیں ہے. کون کہاں مطلب سوال گندم جواب چنا والی بات ہے. بول وہ کچھ اور رہے ہیں. اچھا ہمارے دلیل کا رد کرو نا، یہ تو ہماری دلیل ہے بھائی، جعلہ اللہ للمسلمین، یہ ہماری دلیل ہے کہ ہفتے کے دن بھی جو عید کا دن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو ہفتے میں عید کا دن پیر کو طے کیا جاتا نا. پیر کے دن، اچھا ان سے میں پوچھنا چاہوں گا، پیر کا دن بھی عید کا دن ہے کیا؟ یہ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو کیا پیر کا دن بھی عید کا دن ہے؟ پھر کون سا دن ہے جو عید کا دن نہیں ہے؟ یہ بھی بہت زبردست پوائنٹ ہے یہ. جی جی. اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب اتنی اجازت ہے کہ آپ پیر کے دن کو بھی عید کا دن بنا دیں، پیر کے دن بھی 2 رکعت نماز جمعہ کی طرح ایک الگ سے پڑھی جائے؟ ایسے ہی اگر دلیل استدلال کرنا ہے کہ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھی جاتی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو 2 رکعت جمعہ والی، ایک جمعہ ہم عید پیر کے دن بھی ایک جمعہ الگ سے منائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں، کیا منا سکتے ہیں ہم؟ ایسے ہی قیاس کرنا ہے دین کے اندر تو پیر کے دن پھر ایک عید پیر کے دن، ہفتہ واری عید پیر کے دن منائیے. پھر تو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیوں؟ پھر حضرت حسن کی پیدائش کے دن کو بھی، حضرت حسین کی پیدائش کے دن کو، حضرت ابو بکر کی پیدائش کے دن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان اور حضرت علی کی پیدائش کے دن کو، حضرت فاطمہ کی پیدائش کے دن کو سب دن عید منا لیتے ہیں. ایسے تو قیاس کریں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی منائیں گے کرسمس کے دن، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. جب آپ بولیں گے حضرت آدم کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کیوں نہیں منایا جا سکتا ہے؟ ساری باتیں تو میری رہ گئی. یہ تو بار بار بولے آگے بڑھو آگے بڑھو، یہ سب تو میں نے بھی اکٹھا کر کے رکھا تھا، بھول ہی نہیں پائے یہ بھائی چلے گئے. ہے بیک اسٹیج پہ آئے؟ نہیں آئے، وہ نہیں آئے. جی چلیے تو اگلے کس کو لیتے تو ہیں. بھائی یہ مزہ نہیں آیا مجھ کو. سب ایک ساتھ اپنی دلیلیں میں تو ایک ایک کر کے کھولنا چاہ رہا تھا، سب ایک ساتھ مجھے بولنا پڑا. لیکن جس کے پاس تھوڑا بھی علم ہوگا دین کا، شریعت کا، دلیل استدلال اور دلیل کیسے ہوتی ہے اور استدلال اور دلیل میں تعلق کیسے بنتا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دلیل ان کے خلاف تھی جو انہوں نے پیش کر دی. انہوں نے غور ہی نہیں کیا اس پر کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا عید کا دن. ان کو ایسی کوئی دلیل لانی پڑے گی کہ لوگوں نے خود سے عید کا دن گڑ لیا، ایسی کوئی دلیل لانی پڑے گی کہ خود سے عید کا دن گڑا جا سکتا ہے. اس سے تو یہ دلیل ملتی کہ خود نہیں گڑا جا سکتا، اللہ تعالیٰ طے کریں گے اس کو. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. عیدوں کی عید بھائی آ گئے تو شیخ سرفراز جو سوال پہ بات رکی تھی وہاں پہ واپس جاتے ہیں یا کیا؟ ہاں لے رہے ہیں، بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تو یہ ہم اسکرین پہ لے آئے، کھلا ہی رکھا تھا میں نے. میں آپ سے جو سوال جی کوئی بات نہیں. جی یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بھئی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات کو مان لینے میں کیا حرج ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے عید بنایا، تو آپ بھی اگر مان لو، جو شیخ سرفراز بھی آپ کو کئی بار یہ سوال پوچھے، میں نے بھی سوال پوچھا کہ اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں تو کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ایسے عید، آپ اتنا اگر کہہ دیتے اپنی زبان سے تو کیا پرابلم ہے بھائی؟ ہاں جی میں کہہ رہا ہوں نا، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو مقرر کیا ہے کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. میں تو کہہ ہی رہا ہوں اس بات کو. میں کہاں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو آپ نے کہا نا کیونکہ، اچھا سنو بھی، A is equal to B, B is equal to C والی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ اس دن آدم اسلام کی تخلیق ہوئی، یہ الفاظ کہاں کہیں بھی ہے کیا؟ آپ دیکھو نا. تو کیا کیونکہ کے اندر کوئی کہے کہ دیکھو ایک منٹ، یہ اس میں 3 چیزیں بات ہے کہ ایک جگہ سنیے نا، کوئی اگر آپ سے کہے کہ یہ عید اس لیے منائی مقرر کی گئی کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا جو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا، یہ سارا جو ہے تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے دنیا بسانا تھا. میں آپ سے سوال کیا پوچھا کہ کوئی کہے اگر آپ سے کہ اسے عید کا دن اس لیے بنایا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کو اس دن جنت سے نکالا گیا، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ آپ جو کہیں گے نا وہ میرا آپ کو بھی جواب ہے، سیم جواب ہے. آپ کو کہنا ہے، لیکن آپ کو کہنا ہے تو آپ کہیے، ہم کو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اس دن نہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہاں پہ 3 چیزیں دی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ بات تو دی ہوئی نہیں ہے. دیکھو آپ نے جب وہ میتھمیٹیکل فارمولا بتایا ہاں، تو یہاں پر یہ چیز تو یہاں دی ہوئی نہیں ہے. اگر یہ حدیث میں دیا ہوتا کہ آدم علیہ السلام کے جمعہ کے دن اس لیے منانا ہے کیونکہ آدم السلام کو بنایا گیا تو ہم مان جاتے. ہمیں کوئی کیونکہ اللہ نے اس لیے مقرر کیا کیونکہ آدم کو بنایا تو ہم یہ بات مان لیتے. پھر بھی یہ بات باقی رہتی کہ اللہ نے مقرر کیا.
اور اگر یہاں یہ دیا ہوتا کہ اس دن اس لیے عید بنائی گئی کیونکہ اس دن جنت میں داخل کیا گیا تو بھی بات ہو جاتی ثابت. یا یہاں پہ تیسری بات جو ذکر ہے کہ جنت سے نکالا گیا اس دن, تو تینوں میں سے کسی کے لیے بھی وہ بات فٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عید کے لیے مقرر کیا, جمعہ کا دن جو مقرر کیا, اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا, لیکن آپ اپنی طرف سے لا رہے ہیں, اور جو فارمولا آپ بتا رہے وہ یہاں فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے, فارمولا آپ کا فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے, نہ آپ کو دکھ بھی نہیں رہا ہے. ہاں چلو, لیکن ایٹ لیسٹ یہ خوشی کی بات ہے آپ نے یہ بات ایکسپٹ کی کہ اللہ نے مقرر کیا, یہ بات آپ نے ایکسپٹ کی. اور اس کا یہ سوال کا جواب جو ہے نا یہاں پہ آپ کی جو بات ہے, یہ سوال کا جواب جو شیخ سرفراز پوچھ رہے تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جس طرح سے یہاں پہ یہ حدیث ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے مقرر کیا جمعہ کا دن عید کے دن کے طور پر, ہفتہ واری عید ہے, تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث آپ کے پاس ہے کیا؟ ایسی حدیث اگر آپ لے آتے کہ 12 ربیع الاول کو بھی اللہ نے مقرر کیا تو ہم بھی مناتے آپ کے ساتھ, ہم لوگ کا منع کر رہے ہیں, ہم بھی مناتے. لیکن ایسی کوئی حدیث جیسے یہ حدیث لائے ہیں, کیا ایسی حدیث آپ 12 ربیع الاول کی دے سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا. جی شیخ آپ کنٹینیو کریں شیخ سرفراز. جی مجھے بولنے دینا, آپ مجھے جواب نہیں دے رہے. جی بولیے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں کہ خوشی منایا جا سکتا ہے, یا پھر آپ کو اختلاف اس بات پہ ہے کہ آپ اس کو ایک دن ڈیٹ فکس کیوں کر رہے ہو, یا پھر سال میں جو ہے ایک دن آپ سال بھر مناتے ہیں, زندگی بھر مناتے ہیں, ڈے فکس کرنے کی تو بات ہو رہی ہے. پوائنٹ کیسا ہے اسی بات پہ آپ اختلاف ہے نا. ہاں آپ بتاؤ. بالکل اختلاف پہ بات کریں گے, آپ ٹائم پاس نہیں کرنا ہے, اختلاف پہ بات کرنا ہے. اختلاف آپ اس بات پہ ہے نا کہ سال میں آپ ایک دن کیوں کرتے ہو, آپ کو اختلاف اس بات پہ ہے نا. ہمارا اختلاف اس بات پر ہے کہ آپ نے دین میں ایک نئی عید گڑھ لی ہے. بالکل بالکل, آپ کا بس اختلاف یہ ہے نا کہ آپ نے دن سال میں ایک اور عید کیوں کر دی ہے, آپ سال میں ایک دن دین میں آپ نے دین میں ایک عید کیسے گڑھ لی؟ دین میں عید کب منانا ہے کب نہیں منانا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طے کریں گے, آپ نہیں طے کریں گے. دیکھیے اسی بات کا میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم سال میں یہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی منا سکتے ہیں, محبت کا اظہار کر سکتے ہیں, اور اس کو عید کا دن بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ پہلے زید بھائی اس کو اور نیچے کر دے. نہیں, اس دلیل پر بات کریں آپ پہلے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک دلیل پر ایک وقت میں بات ہوگی, اگلی دلیل پر اگلی مرتبہ بات ہوگی. ابھی تو اس دلیل پر بہت بات کرنا باقی, آپ نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ اس دلیل سے میں پروف ہی نہیں کر رہا ہوں نا جو آپ بات پروف کروانا چاہ رہے ہیں. اس دلیل کو تو میں بس ایسے لے کے آیا تھا. مین جو آپ کی ایسے کیسے لے کے آ گئے تھے؟ سب سے پہلی دلیل آپ ایسے لے کر کے آ گئے تھے, یعنی اس سے کچھ پروف نہیں ہو رہا ہے. بس عید کا دن کہا تھا, خوشی کا دن کہا جا سکتا ہے, بس اس لیے کہا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کیوں بول رہے ہیں بار بار آپ بھائی؟ ایک ہی پھر آپ بولتے ہیں کہ میں وہی بات, آپ جب ایک ہی بات بولیں گے تو میں بھی وہی بات کہوں گا نا. کہا جا سکتا ہے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ حدیث میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, آپ کہہ رہے کہا جا سکتا ہے. آپ ایک جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل دیجیے میرے بھائی. آپ کہہ رہے کہا جا سکتا ہے, اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے, اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. دیکھو آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کے استدلال میں دو جھول ہے. آپ کے استدلال میں دو جھول ہے. پہلے میں بتاتا ہوں. دیکھیے دوسری حدیث کیا ہے آپ کی؟ دوسری حدیث جو آپ نے پیش کی ہے, آپ اس سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اس لیے کہا کیونکہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. یہ آپ کا دعویٰ ہے. جبکہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن اللہ حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اس لیے اس کو عید کا دن کہا. اس میں صرف یہ بات بتائی گئی کہ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے, اور اس دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے, ان کو جنت میں داخل بھی کیا, ان کو نکالا بھی گیا. اس میں یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ عید کا دن اس لیے کہا گیا کیونکہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی, اس کا ذکر اس حدیث کے اندر نہیں ہے. تو پہلا جھول تو یہ ہے کہ کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جمعہ کا دن عید کا دن اللہ نے اس لیے قرار دیا کیونکہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی, یہ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے, اور جو دلیل آپ اس دعوے میں دے رہے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا. پہلی چیز تو یہ. اس سے پہلی والی جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ جمعہ کا دن کا, میرے بات تو سن لیجئے میرے بھائی. آج دوسری پہلی والی جو دلیل آپ دے رہے ہیں, اس دلیل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کا دن کہا جا سکتا ہے. آپ بار بار یہی بول رہے ہیں, پر یہاں پہ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی بھی دن کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے. یہاں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن قرار دیا ہے اس کو. ایسے ہی کسی نے تھوڑی کہہ دیا, وہ اللہ تعالیٰ نے دن قرار دیا اسی لیے عید کا دن قرار دیا جا رہا ہے. میں یہ بول رہا ہوں کہ عید کوئی کھلواڑ ہے. اچھا میں بولوں اللہ کے رسول کی پیدائش پیر کی دن ہوئی تو پیر کا دن بھی عید کا دن ہے. ہاں اب میری بات سنیے. دیکھیے عید کا دن جو ہے نا, عید کا دن مطلب خوشی کا دن. ٹھیک ہے, عید کا مطلب خوشی.
बस खुश आप जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई उस दिन को आप खुशी के दिन उस दिन खुशी मनाना आपके हिसाब से सही है कि नहीं, आप ये बताइए। उस दिन आप खुशी मना सकते हैं कि नहीं मना सकते, आप ये बताइए। नहीं, आप जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई उस दिन आप खुशी रोजाना मना सकते हैं। और हर साल में, उस दिन साल में एक मर्तबा जिस दिन रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन था उस दिन खुशी मनाना नहीं जायज है। बिल्कुल अगर खुशी मनाना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी मनाते, सबसे पहले अल्लाह के रसूल खुशी मनाते। मैं वही बात बता बर्थडे, रहा हूँ आप कह रहे बर्थडे सेलिब्रेट करना ना, आप बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में पूछ रहे हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेट तो करना नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट करना अगर हमारे दिन में होता तो पहले रसूलुल्लाह करते। इसलिए आप घूमकर फिर उसी बात पे आ गए जन्मदिन कि मनाना साल ये हमारे दिन का तरीका होता तो रसूलुल्लाह सबसे पहले अपना जन्मदिन मनाते। जिस सर, नबी मैं ने बोल ये रहा हूँ हदीस आपको बताई हमको कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जुमा के दिन तख्लीक किए गए थे, जब उन्होंने भी ये नहीं समझा कि मेरी तख्लीक के दिन को मेरी पैदाइश के दिन को हर साल सेलिब्रेट करना और ईद मनाना है, तो हम कौन होते हैं रसूलुल्लाह से ज्यादा? आप क्या रसूलुल्लाह से ज्यादा दिन इसी समझते हैं? बात की मैं दलील दूंगा आपको, इसी बात की मैं दलील दे रहा हूँ, सुनिए। क्या आप रसूलुल्लाह? अरे भाई इसकी दलील, हाँ आप तो बोले ही नहीं दे रहे। इसी आप लास्ट आगे में मत घूम बढ़िए, फिर ये तो के और आओगे। चालाकी है कि एक आप नहीं, मैं पहले आपसे तस्लीम करवाऊंगा ना कि आपका जो दावा है वो गलत है। ये आप इस हदीस से जो साबित करना चाह रहे थे वो नहीं प्रूफ हुआ, पहले आप ये माने, अरे वो फिर अगली दलील पे मैं हम इस जाएंगे। हदीस से, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, आप लास्ट में घूम फिर कर बस इसी बात पे आओगे कि जो है साल साल में आपने एक दिन को मुकर्रर क्यों कर दिया, ठीक है बस। और बाकी क्योंकि अब मैं बोलूंगा कि आप उस दिन खुशी मना सकते हो कि नहीं, आप बोलेगे हाँ उस दिन मना सकते हैं लेकिन साल भर ही मनाइए। तो साल भर मना सकते हैं लेकिन एक दिन आपने मुकर्रर क्यों कर दिया, बस इसी यही आपका मेन इख्तलाफ का पॉइंट है। इसी का मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक आप है? नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक ईद क्यों गढ़ ली? मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने एक ईद गढ़ी हुई है दिन के अंदर, आप ईद नहीं गढ़ ठीक सकते है, अपने दिन के अंदर। आप बोलिए ना, आपको गढ़ना आपको बोलना है कि मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना कि हमने एक ईद का दिन मुकर्रर क्यों कर दिया। आप गढ़ना बोल रहे हैं, मैं मुकर्रर करना बोल रहा हूँ, ठीक है? आप उसे नीचे करिए। नहीं 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 नहीं, अभी इस दलील पर ही मैंने क्या कहा था, शुरू में कहा था एक दलील पर बात होगी, दूसरी दलील पर बात नहीं होगी। पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि इस दलील से आप जो भी साबित करना चाह रहे थे वो आप साबित नहीं कर पाए। जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे मैं अगली दलील पे बात नहीं करूंगा। मैं इस हदीस से बस ये साबित करना चाह रहा था कि हम उस दिन को खुशी का दिन मना सकते हैं, और मैं बिल्कुल साबित कर रहा हूँ। मैं अपनी पॉइंट से अभी तक हटा ही नहीं हूँ ना। उस दिन को खुशी का दिन तो मना सकते हैं। साबित नहीं हुआ, आप जो साबित करना चाह रहे थे वो नहीं साबित हुआ। मतलब आपका कहना है कि आप बोलिए, उस दिन खुशी का दिन नहीं मना सकते, आपका कहना ये है कि आप उस दिन खुशी का दिन नहीं मना सकते। आप इस दलील से ये साबित करना चाह रहे थे कि किसी भी दिन को ईद का दिन कहा जा सकता है अपनी मर्जी से, पर इस दलील से ये साबित नहीं हुआ। आप कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु, अगर हजरत आप देखो आपका दलील, आपका दावा क्या था कि अगर अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पैदाइश की वजह से एक जुमा के दिन को ईद का दिन करार दे दिया, तो हम भी रसूलुल्लाह की पैदाइश की वजह से 12 रबीउल अव्वल को ईद का दिन करार दे सकते हैं। यही तो आप साबित करना चाह रहे थे ना, तो ये इस दलील से साबित नहीं हुआ। खुशी का दिन कहा जा सकता है। आप इस बात से इख्तिलाफ रखते हैं कि आप ये इससे साबित नहीं हुआ ना। देखिए ना तो आपसे ये साबित हुआ, ना आप ये साबित कर पाए, ना आप ये साबित कर। साबित बिल्कुल हो गया। आप उस दिन खुशी का दिन मानते हैं कि नहीं मानते, आप ये बताइए। किस दिन को? जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई, आप उस दिन खुशी का मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बस आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह की आमद हुई, जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद 12 रबीउल अव्वल को ना, 12 रबीउल अव्वल को ना, 12 रबीउल अव्वल को नहीं, जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई। आपको जो डेट मानना है मानिए, आप जिस डेट को मानते मानिए, लेकिन मतलब साल में एक डेट आप बोल रहे हैं, साल में एक डेट आप बोल रहे हैं ना? साल में एक डेट डेली तो बस फिर बात घूम के यही आई ना कि साल में एक बात पर। इसी का मैं आपको दलील दूंगा ना। बात आपकी घूम के वहीं पर आनी है कि साल में आप एक दिन फिक्स करते हो। मैं जानता हूं ना आपका उधर तो उधर क्यों घुमा के ले जा रहे हैं? पहले जो आपने जो साबित करना चाहता पहले तस्लीम करिए ना कि मैं साबित नहीं कर पाया। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको अगली दलील पे। मैं जो साबित करना चाह रहा था, मैं अभी भी वहीं पर हूं। आप इस देखो, देखिए तो साबित करो, मैं अभी भी वहीं पर हूं। दोनों चीजें साबित करो। आपने दो दावे किए, देखो आपने इस हदीस को पेश करने के बाद दो दावे किए। पहला दावा आपने किया कि जुमा के दिन को ईद का दिन इसीलिए करार दिया गया क्योंकि उस दिन हजरत आदम पैदा हुए थे। ये इसीलिए का जो दावा आपने किया इसको साबित करो। दूसरा ये कि आपने कहा कि किसी भी दिन को ईद का दिन कहा जा सकता है, आपने कहा जा सकता है कहा, इसमें ये नहीं कि कहा जा सकता, इसमें तो ये कि अल्लाह ताला ने करार दिया है। तो ये दोनों चीजें पहले साबित करो या तस्लीम करो कि मैं नहीं साबित कर पाया हूं, फिर अगली दलील पे बात करेंगे। इस हदीस से जो है ना, मैं बस इतना साबित कर सकता कि उस दिन को हम खुशी का दिन कह सकते हैं। खुशी का दिन कहना मतलब कह सकते हैं क्यों बोल रहे हैं? ये बार बार कह सकते हैं क्यों बोल रहे हैं भाई? कह सकते हैं क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह, हम तो कह रहे हैं इससे ये साबित होता है कि ईद का दिन उसको कह सकते हैं जिसको अल्लाह ने ईद का दिन करार दिया हो। अपनी मर्जी से थोड़ी कह सकते हैं। इसमें ये कहा कि अपनी मर्जी से कह सकते हैं, इसमें तो ये कि अल्लाह ताला ने करार दिया ना। क्या एक ही बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं आप? एक बार ना बोल दीजिए ना कि हाँ उस दिन खुशी का दिन नहीं मानते, उसके बाद बात आगे होगी। आप ना क्यों नहीं बोल रहे?
बोल दीजिए कि जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई जिस दिन को हम तो बोल रहे हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस दिन को अल्लाह ताला ने ईद का दिन करार दिया उसी को ईद का दिन करार दे सकते हैं, अपनी तरफ से कोई ईद का दिन नहीं करार दे सकते। बार बार तो एक ही बात बोल रहा हूँ मैं। आप एक बार ना बोल दीजिए कि जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई उस दिन को मैं खुशी का दिन नहीं मानता, आप ये बोल दीजिए पहले एक बार, उसके बाद बात होगी। मैं किसी भी दिन को ईद का दिन नहीं मानता जिसको अल्लाह उसके रसूल ने ईद का दिन ना करार दिया हो। हम तो ये अरे भाई सामने दलील है ना, जाअलहुल्लाहु लिलमुस्लिमीन, ईद का दिन अल्लाह ताला ने करार दिया। मैं किसी भी उस दिन को ईद का दिन नहीं मानता जिसको अल्लाह उसके रसूल ने ईद का दिन ना करार दिया हो, चाहे वो रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन हो, हजरत हसन की पैदाइश का दिन हो, हुसैन की पैदाइश का दिन हो, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश का दिन हो, हजरत आदम की पैदाइश का दिन हो, या हजरत ईसा की पैदाइश के दिन को भी आप ईद का दिन मान लेंगे? हजरत आदम की पैदाइश को ईद का दिन मान रहे हैं, क्रिसमस के दिन को भी आप ईद का दिन मानेंगे? आप अपने अकीदे में अगर इतने पक्के हैं ना कि तो आप बोल दीजिए एक बार कि नहीं, मैं जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई उस दिन को मैं खुशी का दिन नहीं मानता। आप एक बार ना बोल दीजिए, उसके बाद में बात करूंगा। उसको मैं ईद का दिन नहीं मानता। अरे भाई सामने लिखा हुआ ईद ए मिलाद कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, और क्या लिखा हुआ है? अरे मतलब मैं रसूलुल्लाह की पैदाइश के दिन को, मैं रसूलुल्लाह की पैदाइश के दिन को ईद का दिन नहीं मानता। खुशी का दिन नहीं मानते है ना? ईद का दिन नहीं मानता, खुशी मनाने का दिन नहीं मानता, खुशी मनाने का दिन नहीं मानता, खुशी मनाने का दिन, खुशी का दिन रसूलुल्लाह की जिस दिन पैदाइश, हम सारे दिनों को खुशी का दिन मानते हैं, हम सारे दिनों को खुशी का दिन मानते हैं। आप ईद की बात चल रही है, आप उसी पॉइंट पे आ गए। बार बार यही बात है, खुश होना खुशी मनाना दो अलग अलग चीज है। आप ये तो मैं पिछली मरतबा ही साबित कर चुका आपके सामने। एक सवाल का जवाब दीजिए, ये आप जो कह रहे हैं, आप क्रिसमस को भी ईद का दिन मानते हैं? क्रिसमस को भी ईद का दिन मानते हैं? अब आप बात सुनिए तो थोड़ा सा दिमाग से सोचिए ना। अब आप उसी पॉइंट पर आ गए हो कि मैं साल भर मांगता हूँ, एक दिन को मैं मुकर्रर नहीं करता। मेन आपका पॉइंट यही है कि मैं एक दिन मुकर्रर नहीं करता, बाकी आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। ईद एक दिन मुकर्रर होती है भाई, खुश होना तो हर लम्हे के लिए अल्लाह के नबी की पैदाइश पर, ईद का एक दिन मुकर्रर है। खुशी मनाने की तो बात ही नहीं भाई, खुशी मनाना किसको बोलते हैं? हम खुशी मनाना किसको बोलते हैं? आप ईद को खुशी मनाना बोल रहे हैं, तो हम खुशी नहीं मनाते अल्लाह के रसूल की पैदाइश के दिन को। हम अल्लाह के रसूल की पैदाइश के दिन खुशी नहीं मनाते, हम खुशी सिर्फ 2 दिन मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। बाकी दिन हम खुश होते हैं। खुशी मनाना और खुश होने में फर्क है। खुशी हम सिर्फ 2 दिन मनाते हैं साल में, ईद उल फितर और ईद उल अजहा को। देखिए, जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई उस दिन आप मतलब खुश होते हैं लेकिन खुशी नहीं मनाते ये बड़ा खतरनाक। हम रोजाना खुश होते हैं, ये कौन सी बात है भाई? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं रोजाना खुशी है अल्लाह ताला की, अभी भी खुशी है, कल भी खुशी होगी, परसों भी खुशी होगी। आपको सिर्फ एक दिन खुशी होती है। खुशी होना खुशी मनाना दो अलग अलग चीज है। हम खुश होते हैं हमेशा, हम खुशी सिर्फ 2 दिन मनाते हैं साल भर में, ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर हजरत आदम, आप अगर इस तरह से इस्तेदलाल कर रहे हैं, आप अगर इस तरह से इस्तेदलाल कर रहे हैं कि हजरत आदम की पैदाइश के दिन अल्लाह ताला ने उसको ईद का दिन करार दिया है, तो क्या हजरत ईसा की पैदाइश के दिन भी ईद मना सकते हैं? क्रिसमस को भी ईद मना सकते हैं? ईद का दिन मतलब ईद मनाना मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ईद मना, आप बोल रहे कि मैं खुश हो सकता हूँ, मतलब आप ये बताइए कि जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए आप उस दिन खुश हो सकते हैं, नहीं हो सकते? आप ये बताइए। फिर खुश होना बोल रहे हैं भाई? खुशी मनाना खुश होने में फर्क नहीं है कोई। मेरा बेटा पैदा हुआ था, मुझे खुशी हुई, पर मैं हर साल उसकी पैदाइश की खुशी नहीं मनाता। बच्चे की पैदाइश पर खुश होना और बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना दोनों एक ही है। देखिए, रसूलुल्लाह बच्चे की, एक मिनट बात आप सुनिए, अभी आपको मैं समझाता हूँ, आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं। बच्चे की पैदाइश पर खुश होना और बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना दोनों एक ही चीजें हैं। देखिए, अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? आपका बच्चे बोल रहा हूँ ना कि आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं है। नहीं है? अच्छा, आप तो किसी के बच्चे हैं ना? आपके अब्बा आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? अरे ये बात मैं यहाँ पे बताऊंगा क्यों? आप टॉपिक से आपके अब्बा नहीं, अरे बताइए ना, बताइए ना, आपके अब्बा आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? या तो करते होंगे या तो नहीं करते होंगे, बताइए। दलील लेकर आया हूँ और आप फालतू बात कर रहे हैं। आप नहीं फालतू बात कर रहा, आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। देखिए फंस गए आप अभी यहाँ पे। आपके अब्बा आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? हाँ, मैं इस बात का जवाब क्यों दूंगा? अच्छा चलो, आप अपना नहीं बताओगे, मैं अपना बताता हूँ। मेरे अब्बा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, मेरे अब्बा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, तो क्या मेरे अब्बा को मेरी पैदाइश की खुशी नहीं है? करना भी नहीं चाहिए। देखिए, अब मेरी बात सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए भाई? क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं कर, वो बात मैं नहीं करूंगा। नहीं, अभी आपने क्या बोला? क्या नहीं करना चाहिए? अरे सर, आप मेरी बात सुनिए मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस दिन क्या नहीं करना चाहिए? जिस दिन रसूलुल्लाह की आमद हुई उस दिन खुशी मनाया जा सकता है, इस बात को मैं दलील दूंगा। आप एक बार नीचे दिखाइए। अरे आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, आप दलील क्या देंगे? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बा, आप अपना नहीं बता रहे हैं।
چلو اس کو فرض کر لیتے ہیں, اس کو فرض کر لیتے ہیں, آپ نہیں بول رہے تو اس کو فرض کر لیتے ہیں. آپ کے ابا آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ابا کو آپ کی آمد پر خوشی نہیں ہوئی؟ دیکھیے آپ کی یہ میں خوشی اس دن منایا جا سکتا ہے نا, اس بات کی میں دلیل دوں گا, آپ اس کو نیچے کیجیے سوال. یہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. پہلے کنفیوژن تو دور کریے کہ خوش ہونا اور خوشی منانے میں کیا فرق ہے. آپ بار بار خوش ہونے کو خوشی منانے سے کنفیوز کر دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے ابا آپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے, تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ابا کو آپ کی پیدائش پر خوشی نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیے آپ میری پیدائش کا جو ہے نا, میری پیدائش کا چرچا کرنا, میری پیدائش کی خوشی منانے کا حکم کہیں پر بھی قرآن میں نہیں آیا. لیکن اللہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, ارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ایک الگ چیز ہے اور خوشی ہونا کسی کی پیدائش پر ایک الگ چیز ہے. آپ دو چیزوں کو بار بار کنفیوز کر دے رہے ہیں. جنم دن منانا ایک الگ چیز ہے. جی جی قرآن میں اللہ نے فرمایا, آپ میرے بولنے دیجیے, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ واما بنعمت ربک فحدث, تم میری نعمت کا خوب چرچا کرو. ابھی مت جائیے, چرچا کرو. چرچا کرنا کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ چرچا کرنا دیکھو عید و گید بھائی, آپ تسلیم کر لو کہ یہ دونوں دلیلیں آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ ثابت نہیں. جب تک آپ یہ بولو گے نہیں تب تک میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. آگے آپ نہیں, میں ایسا نہیں بات کرتا, کیونکہ آپ ثابت نہیں کر, یا تو ثابت کرو یا تو ایکسپٹ کرو. یا تو ثابت کرو جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے, یا تو ایکسپٹ کرو. میری کسی سوال کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے بھائی, ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے. ارے میرے کسی سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کرسمس سیلیبریٹ کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مان کر کے؟ بیٹا جاؤ. کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا حکم آپ کو قرآن نے دیا ہے کیا, آپ یہ بتائیے پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو عید میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اما بنعمت ربک فحدث, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نعمت نہیں ہے. یہ دلیل چھوڑ رہے ہیں دوسری دلیل پہ جا رہے ہیں بھائی. آپ جو دوسری دلیل پہ جا رہے ہیں, جانے میں منع نہیں کر رہا ہوں, یا تو آپ یہ دلیل سے ثابت کرو یا تو آپ یہ کہو میں اس دلیل میں نہیں ثابت کہا. نہیں چھوڑ نہیں رہا ہوں, آپ بولو کہ میں نہیں ثابت کر پایا جو ثابت کرنا چاہ رہا تھا. ابھی تو بہت ساری باتیں بھائی, کرسمس کیوں نہیں منا سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, تو نعمت تو وہ بھی تھے. اب آپ میری بات سنیے, دیکھیں اس دونوں حدیث جو میں لے کر آیا تھا نا, اس لیے لے کر آیا تھا کہ اس دن خوشی منایا جا سکتا ہے, بس اس بات کو پروف کرنے کے لیے, اور اس بات کو میں ابھی بول رہا ہوں. منایا جا سکتا ہے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ نے مقرر کیا جو جا سکتا ہے. یہاں پہ یہ اچھا, اور ایک بات مطلب سنیے, آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اس دن قیامت آئے گی. اب کوئی کہے گا کہ جمعہ کے دن اس لیے عید ہے کیونکہ قیامت اس دن آنے والی ہے, جمعہ کے دن آنے والی ہے, وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. مطلب کیا ہے نا, آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو کازیشن اینڈ کوریلیشن میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کازیشن اینڈ کوریلیشن, جیسے میں مثال کے طور پر ایک کوریلیشن بتا رہا ہوں, ایک منٹ آپ کی بات بتا رہا ہوں, آپ سن لیجئے. بہت اچھی بات بول رہے ہیں, سنیے غور سے دیکھیں. جیسے مثال دے رہا ہوں کہ جیسے میں عید کا دن ہے, سفید کا کرتا پہنا میں ہر عید کو سفید کرتا پہنتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ہر عید کو میں بریانی کھاتا ہوں. بولے سفید کرتے کی وجہ سے بریانی آتی ہے, یہ کوریلیشن ہے کہ بھی سفید کرتا بھی آتا ہے, بریانی بھی عید کو آتی ہے, لیکن دونوں کازیشن نہیں ہے. اب آپ جو کازیشن بتا رہے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں آپ کے پاس, اور آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ دلیل نہیں ہے. مطلب اتنا سمجھا رہے ہیں ہم لوگ آپ کو آدھے پونے گھنٹے سے, آپ کو یہ ایٹ لیسٹ ہمبلنس سے کی ہوتی ہے نا میرے بھائی, آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا, ہم لوگ ایک اچھا پروڈکٹیو ڈسکشن آگے بڑھتی تھی کہ ہاں یہاں پہ ریئلی کازیشن نہیں ہے, کوریلیشن ہے کہ ہاں عید کے دن بھی, یہ عید کے دن جو جمعہ کا دن ہے اس دن آدم السلام بنائے بھی گئے, لیکن جمعہ کے دن تو جنت سے نکالے بھی گئے, اور جمعہ کے دن قیامت بھی آنے والی ہے. اب یہ کازیشن نہیں ہے کہ قیامت کے دن کیونکہ جمعہ کے دن آنے والا ہے اس وجہ سے جمعہ منانے کہا گیا, یا جنت سے نکالا گیا اس وجہ سے جمعہ منانے کہا گیا, یا اس دن آدم السلام بنے تھے اس وجہ سے جمعہ منانے کہا گیا. یعنی جو آپ کا ریئل فرسٹ ایویڈنس تھی نا بھائی, ہمبلنس کیا ہے نا بھائی, ہم سے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی حق. آپ جو بات جو دلیل آپ نے آپ کے الفاظ میں آپ نے پیش کیے, یہیں پہ پیش کیے, سب کے سامنے پیش کیے, اور وہ پوری طرح سے ڈیبنکڈ ہے وہ دلیل, اور آپ پھر بھی یہ بات دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو. I'm amazed at it. بعد میں ایٹ لیسٹ سوچئے گا. تو ایٹ لیسٹ میں نا اس چیز کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے بہت رکھا گیا. آئی فیل آپ کو اس بارے میں کچھ بولنا ہے نا تو بول دیجئے ایک لاسٹ اسی بارے میں. بھائی نئی دلیل مت لانا, کیونکہ the very fact کہ آپ نئی دلیل لا رہے ہو, اس سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اس دلیل کو ابھی ثابت کرنے کے لائق نہیں سمجھ رہے. تو ایکسپٹ کر لو نا بھائی کہ yes what I was trying to prove, یہ کازیشن میں پروف کر رہا تھا, وہ کازیشن ثابت نہیں ہو رہی ہے. جی اب میری بات سنیے, آخری بات میں بول رہا ہوں, آخری بات میں بول رہا ہوں
اس حدیث کو میں کیوں لے کے آیا تھا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اور اب مطلب کہ آپ لوگ مجھے بات کرنے کا موقع دے نہیں رہے ہو, آگے بڑھنے کا موقع دے نہیں رہے ہو. آپ لوگ ایک گھنٹے کا فیصلہ کے اس کا جواب میں نے آپ پر پلیز بات سن لیجیے, پلیز بات سن لیجیے. دیکھیے آپ لوگ جو ہے, ہاں آپ, میں بہت ساری دلیل لے کر آیا تھا, ٹھیک ہے, آپ اس کو بعد میں پڑھ لیجیے گا اگر PDF کو. لیکن آپ جو ہے ایک جگہ پر پھنسا کر, اور اس بات کو یہ جو حدیث میں بس اس لیے لے کر آیا تھا کہ اس دن خوشی کا دن منایا جا سکتا ہے, بس اس بات کو واضح کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ بھائی تو میں جا سکتا ہی میں تو پوچھ رہا ہوں آپ کے, آپ اگر جو جا سکتا بول رہے ہیں, اگر ایسے ہی استدلال کرنا ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی کرسمس میں؟ یہ جو جا سکتا آپ بول رہے ہیں, اگر ایسے ہی استدلال کرنا ہے تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی ہے؟ کرسمس بھی منائی جا سکتا ہے پھر. ہاں ہلو کیا بول رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے میں بول ہی رہا ہوں کہ میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیا. آپ لوگ بہت مطلب آپ لوگ بس ایک جگہ پر اٹک گئے, اس لیے میں نہیں, ابھی تو میرے بہت سارے سوال باقی ہیں, ابھی تو میرے بہت سارے سوال باقی آپ کے پلیٹ فارم پر میں آؤں گا, ابھی دوبارہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آؤں گا. اس طریقے سے میں بات کسی سے کرتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تھینک یو. نہیں مجھ سے بات کریے, میرے سوال کا جواب تو دیجیے میرے بھائی. میں یہ ابھی تو بہت سارے سوال باقی ہیں میرے. میں یہ حضرت عیسیٰ والے سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ کہ حضرت عیسیٰ کی کرسمس کے دن خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی ہے؟ اور بھی میرے سوال ہیں. ہاں چلو ایک اور سوال کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہیں؟ بھائی آپ کنیکٹڈ بھی ہے, کچھ کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا بات ہو گئی؟ چلو میں ایک سوال رکھ کے جا رہا ہوں, ابھی آ کر کے آپ جواب دیں. آج ہی کی اسٹریم میں انتظار کروں گا میں آپ کا, 12:30 سے پہلے آئیے. آپ جو استدلال کر رہے ہیں تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن قرار دیا گیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن تھا, تو پیر کا دن نہیں, میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں, یہ آئیں گے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سن رہے ہیں نا آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن تھا جمعہ کا دن, اس لیے جمعہ کو عید کا دن قرار دیا گیا. تو اگر ایسے استدلال کرنا ہے تو پھر استدلال یہ بھی ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن عید کے دن, پیر کا دن جمعہ کے دن سے زیادہ افضل ہے. پیر کا دن جمعہ کے دن سے زیادہ افضل ہے کیونکہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اگر جو کازیشن آپ بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن کو عید کا دن اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے, اور آپ کہہ رہے ہیں پھر اللہ کے رسول کی پیدائش تو زیادہ بڑی نعمت ہے, تو پھر 12 ربیع الاول کی بات ہی کیوں آئی؟ پھر پہلے تو پیر کی بات آئے نا, کیونکہ وہاں تو ہفتے کی عید کا بیان ہو رہا ہے نا. تو یا تو آپ یہ کہیں آ کر کے, یا تو یہ آ کر کے کہیں آپ کی پیر کا دن جمعہ کے دن سے زیادہ افضل ہے, اور یہ مجھے پتا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے. یا پھر آپ یہ بول لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے زیادہ افضل ہے, یہ بھی آپ نہیں بول سکتے. یا تو آپ بول رہے ہیں کہ آپ کا استدلال غلط تھا. تین میں سے ایک بات ہوگی, یا تو آپ کا استدلال غلط ہے, یا تو پیر کا دن جمعہ کے دن سے زیادہ افضل ہے, یا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے زیادہ افضل ہے. چوتھا تو کوئی آپشن بچتا نہیں آپ کے پاس. تو بہتر ہے کہ آپ آ کے بول دیں کہ آپ کا استدلال غلط تھا, تاکہ ہم دوسری دلیلوں پہ بات کر سکیں. ارے میرا تو سارے کیس پہ جو میرے سوالات تھے وہ تو رہی گئے. وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا انہوں نے, نہ اس کرسمس والی بات کا جواب دیا, نہ پیر کے دن کو عید قرار دیا جائے اس کا جواب دیا. ایسے مزہ نہیں آتا ہے, بیچ میں چلے جاتے ہیں لوگ. ایک اور سوال آئیں گے نا, تو میرا بھی ایک سوال جوڑ لیں کہ بھائی صاحب جو دلیل دے رہے ہیں نا وہ دن کی ہے, اور جو منا رہے ہیں وہ تاریخ ہے, دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جمعہ کی دن کی فضیلت ہے, دن کی فضیلت ہے. دن کی فضیلت تو آپ دن میں کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے, جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے. لیکن آپ جو عید میلاد بناتے ہیں وہ دن میں نہیں بناتے ہیں, آپ تاریخ کو فالو کرتے ہیں, دن کو نہیں فالو کرتے. جمعہ کا جو 12 جو ربیع الاول ہے وہ پیر کا دن نہیں ہے جس دن آپ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. 12 کی ربیع الاول میں کوئی بھی دن آ جاتا ہے, کوئی بھی دن آ جاتا ہے. تو اس تاریخ کی کوئی فضیلت ہے, اس کا کوئی حوالہ لے کر آؤ. آپ جو لا رہے ہو نا حدیث وہ سے دن کا ہے, وہ دن سے جڑا ہوا معاملہ ہے. تو آپ کا دعویٰ دن پر ہے, فضیلت کا دعویٰ بھی جو ہے, حالانکہ فضیلت 12 ربیع الاول کی بھی فضیلت ثابت ہو جائے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس پہ آپ عید میلاد مناؤ گے, جو بھی ثابت ہو جائے. لیکن جو کچھ آپ پیش کر رہے ہو وہ دن سے جڑی ہوئی بات ہے, اور آپ جو کر رہے ہو وہ تاریخ کو لے کر بیٹھے ہو. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جی, اور میرا بھی ایک سوال اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں ان سے یہ پوچھتا, اگر وہ رہتے تھوڑی دیر اور, تو پوچھتا کہ کیا بدر میں اللہ نے کامیابی دی مسلمانوں کو, کیا آپ خوش نہیں ہیں؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मदीना में यानी हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, मदीना मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो क्या आप खुश नहीं है? ऐसे 100 सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप खुश नहीं है, क्या आप खुश नहीं है? तो क्या वो सब भी ईदें मनाएंगे? उसको भी ईद मना दो, आप खुश नहीं है भाई, अरे आप जैद खुश भाई, हैं। ये लोग ऐसे हैं ना कि ये बना देंगे 4 दिन ईद। इन लोगों को याद नहीं दिलाना चाहिए। ये तो आजकल ऐसा हो गया है ना कि जितना जितना इन लोगों की मौलवियों की जरूरत बढ़ रही है ना, उतना उतना ईदें बनाते जा रहे हैं। तो इनका कोई भरोसा नहीं, इनको याद मत दिलाइए वरना ये और 2-4 ईदें कर लेंगे। मैं भी सागिनागा में मैं एक मस्जिद में वजू बनाने के लिए गया, तो मैंने देखा कि एक चौथी ईद है, ईद गौसिया के नाम से। तो मैंने कहा कि ये क्या तमाशा चल रहा है। मतलब वो 11वीं शरीफ को भी ईद का दिन बना दिया इन लोगों ने, जिसको पहले 11वीं शरीफ कहते थे, अब उसको ईद गौसिया बोलने लगे। तो इनको याद मत दिलाएं वरना ये और कर लेंगे ईद है, इनका कोई भरोसा नहीं है। जी जब ये पूरी ये अभी मैंने देखा हैदराबाद से ऐलान आया कि खुतबा ईद मिलाद होगा। पिछले साल भी हैदराबाद में कुछ लोगों ने ईद मिलाद की नमाज अदा करी है बाकायदा। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं जैद भाई, इनको याद मत दिलाइए। सही बात है। चलिए अगले के। अच्छा, ये जो इन्होंने कई बार 1-2 बार पढ़ी थी आयत मुहम्मा बिन में रब्बी का फादिस के अपने रब की नियामत को बयान कीजिए, तो जब ये दलील है ईद मिलाद की, तो सवाल है अल्लाह के रसूल ने फिर वो नियामत यानी वो उस पर अमल किया कि नहीं किया? भाई कुरान की आयत आप पेश कर रहे हैं ना, तो कुरान और फादिस अम्र का सेगा है, तो अम्र वजूब पे, असलन तो अम्र वजूब पे दलालत करता है, इल्ला की कोई करीना हो तो वजूब से इस्तेबाब की तरफ चला जाए। तो चलिए मान लेते हैं वजूब कि बयान करना नियामत को वाजिब और जरूरी है। तो सवाल यह है इस वाजिब और जरूरी पे अल्लाह के रसूल ने अमल किया कि नहीं? क्योंकि वाजिब और फर्ज जो होगा ना, उस पे अमल तो जरूरी होता है। अच्छा चलिए, वाजिब और जरूरी आप ना कहें, किसी दलील से आप कहें नहीं ये नियामत का बयान करना मुस्तहब है, तो सवाल यह है इस मुस्तहब अमल पे जब डायरेक्ट पहला अमल किसका होगा? डायरेक्टली पहला अमल अल्लाह के रसूल का होगा, अल्लाह के रसूल के सहाबा का होगा। तो जब ये मुस्तहब साबित है, ये अमल कुरान की आयत से साबित है, तो अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह के रसूल के सहाबा ने फिर क्यों नहीं इस पे अमल किया? यही अगर इसका माना है तो ये इसका भी जवाब दे देंगे। बारकल्लाह। जी